بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر اور مکرم ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام اور سارے عرب میں دین حق کی تبلیغ کی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کریں گے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ بعض روایات سے ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے۔ وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا اور آزر کے نام سے مشہور تھا۔ ان کا پیشہ بت فروشی اور بت تراشی تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کے والد آزر کی عمر 75 سال تھی۔ آزر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ 2 بیٹے اور بھی تھے۔ ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا نام ہاران تھا، جبکہ ہاران باپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے تھے۔ اور لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا ابراہیم کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بابل اور بابل کے گرد و نواح کے علاقوں پر نمرود کی حکومت تھی، جو بڑا ظالم، متکبر اور مشرک بادشاہ تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا۔ اس نے بابل شہر کے ہر دروازے پر اپنے ہم شکل بت بنا کر رکھ دیے تھے۔ جو بھی شہر میں داخل ہوتا اس پر لازم تھا کہ وہ بت کو سجدہ کرے، اور اگر وہ سجدہ نہ کرتا تو اس مشرک نے سسٹم ایسا رکھا ہوا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگتی، جس سے اس کو پتہ چل جاتا اور وہ سجدہ نہ کرنے والے کو قتل کروا دیتا۔ ایسے حالات میں ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ آسمان پر بہت بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ طلوع ہوا ہے، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ چمکتے چاند اور تمام ستاروں پر غالب آ گئی۔ خواب کے اس منظر کو دیکھ کر نمرود بڑا پریشان ہوا۔ جب صبح ہوئی تو نمرود نے اپنی سلطنت کے تمام نجومیوں کو بلایا اور انہیں اپنا خواب سنایا، تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت اور حکومت کو خاک میں ملا دے گا، اور وہ تیرے دین کی بجائے ایک نئے دین کی تبلیغ کرے گا، اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس تعبیر نے نمرود کی پریشانی میں اور اضافہ کر دیا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا وہ بچہ کس شہر میں پیدا ہوگا، تو نجومیوں نے بتایا کہ وہ بچہ اسی شہر بابل میں پیدا ہوگا۔ پھر نمرود نے حکم جاری کیا کہ پورے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل کیا گیا اور شہر بابل کی سرزمین نومولود بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ لیکن رب کائنات کو اپنے خلیل کا دنیا میں آنا مقصود تھا، اور نمرود کا ظلم سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی مدت گزری تھی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت ولادت قریب آ گیا، اور آپ علیہ السلام کے ماں باپ نے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو چھپ کر پال لیں گے، اور آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں میں ایک غار تلاش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں آپ علیہ السلام کو جنم دیا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئے۔ والدہ باقاعدگی سے جاتی اور آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو والد آپ علیہ السلام کو گھر لے آئے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ اور سلامت رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن ہی سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دے دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور پوجتے دیکھا تو ان سے فرمانے لگے، ابا جان یہ کیا ہے؟ والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہے۔ جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسے خدا ہے جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہو؟ اس کے بعد والد نے بہت سارے بت آپ علیہ السلام کو ٹوکرے میں رکھ کر دیے اور کہا، انہیں بازار میں بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگانے لگے، کہنے لگے، آؤ اور ان اپنے خداؤں کو خرید لو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں۔ لوگ آپ علیہ السلام کی آواز سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ کئی دن گزر گئے لیکن بت ایک بھی نہ بکا، بلکہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شکایت آپ کے والد سے کی۔ والد نے آپ علیہ السلام کو بازار بھیجنا بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے حق تعالیٰ کی جستجو اور نظام کائنات پر غور فکر کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی کم سنی میں ہی اپنے لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھتے تو بیزاری کے عالم میں یہ کہتے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو مالک حقیقی کی تلاش تھی جس نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی۔ پھر وحدہ لا شریک نے انہیں کچھ اور چیزوں کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ غائب ہونے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح کو سورج طلوع ہوا تو دیکھ کر کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، لوگو، تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کی تخلیق فرمائی، جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ میں نے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ روایات میں مرکوز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں باپ بیٹے کا کیا مناظرہ ہوا جو سورہ مریم میں ایسے بیان ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، ابا جان ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی، جبکہ مشرک باپ نے نہایت غصے میں بیٹے کو جواب دیا، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 46 اور 47 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس نے کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سنے تو فرمایا،
اے ابا جان، میں آپ کو سلام کہتا ہوں اور میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بابل شہر کی ریت و رواج کے مطابق وہ لوگ شہر سے باہر میلہ منعقد کرتے تھے۔ جب ان کے میلے کا دن آیا تو انہوں نے بڑے زور و شور سے میلے میں جانے کی تیاریاں کی اور آپ علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ آپ ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب شہر خالی ہو جائے اور آپ علیہ السلام ان کے بت خانے میں جا کر بتوں کو مسمار کر سکیں۔ پھر انہوں نے طرح طرح کے کھانے تیار کر کے بت خانے میں موجود بتوں کے آگے رکھے اور خود تمام لوگ میلے میں چلے گئے۔ وہ بتوں کے آگے کھانا اس لیے رکھتے تھے کہ وہ میلے سے واپس آ کر بڑے بت خانے میں جاتے اور کھانا اٹھا کر بڑے اہتمام کے ساتھ تبرک سمجھ کر کھاتے تھے۔ جب سارے مشرک میلے میں چلے گئے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے، اور کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 91 سے 93 میں یوں بیان فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں میں گھس گئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا، پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب شام کو وہ لوگ میلے سے فارغ ہو کر واپس آئے اور بت خانے میں گئے تاکہ وہ کھانا جو انہوں نے بتوں کے آگے رکھا تھا وہ کھائیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ بت خانے کے اندر کا ماحول ہی کچھ اور ہے۔ سارے بت چکنا چور ہوئے پڑے ہیں سوائے بڑے بت کے، اور کلہاڑا اس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ وہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ یہ ہو نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہے، جیسا کہ کلام الہی میں اس کا ذکر ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ نہیں بتا سکتا تو ان سے ہی پوچھ لو جو بکھرے ہوئے پڑے ہیں، ان کو کس نے توڑا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اس بات پر وہ نادم ہوئے اور سر جھکا لیے، کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 66 اور 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ دوستو، بت شکنی اس قوم اور ان کے بادشاہ نمرود کے معاشرے میں ایک سنگین جرم تھا جس کی سزا وہ کڑی سے کڑی مقرر کرتے تھے۔ چنانچہ ان مشرکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کو توڑنے کی جرت نہ ہو۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ پھر شاہی حکم پر ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا۔ سارے مشرک مل کر لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ لکڑیاں جمع کرتے کرتے ان کو ایک مدت بیت گئی۔ ان مشرکوں کا یہ حال تھا کہ ان کی ایک عورت بیمار پڑ گئی تو اس نے منت مانی کہ اگر اسے صحت یابی اور شفا ہو گئی تو وہ شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں لائے گی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو گڑھے کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا، پھر انہیں آگ دی گئی۔ آگ جلنا شروع ہو گئی، شعلے بھڑکنے لگے، آگ اتنی بلند ہوئی کہ آسمان تک پہنچ گئی۔ ایسی آگ پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اب آگ کے نزدیک تو کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ تب ایک منجنیق تیار کی گئی۔ اس منجنیق کو اکراد قبیلے کے ایک آدمی جس کا نام حیزن کہا جاتا ہے اس نے بنایا تھا۔ اس حیزن کا عبرتناک انجام رب تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں بٹھا دیا گیا
اور جھولے کی طرح جھولا جھلا کر ان بدبختوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ پکڑ کر منجنیق میں بٹھا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ الفاظ جاری ہوئے: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے یہ کلمات پڑھے: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اسلاف میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا تو ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوا میں ہی تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو بتلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تم سے کوئی حاجت نہیں۔ بارش پر مقرر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم الہی ہو اور میں بارش برساؤں، مگر اللہ رب العزت کا حکم آگ کو ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلامتی والی بن جا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن آگ سے اہل دنیا فائدہ حاصل نہ کر سکی، اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسی کے علاوہ کچھ نہ جلایا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ اس دن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین اطہر سے پسینہ پونچھ رہے تھے، سوائے پسینے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سرسبز باغ میں تھے۔ آگ سے باہر لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر آگ سے گزر کر اندر نہیں جا سکتے تھے، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے باہر نکل رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو ایک بہترین کلمہ کہا: بہترین ہے وہ رب کہ ابراہیم جو تیرا رب ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے پکارا: اے بیٹے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی تیرے پاس آؤں، تم اللہ سے دعا کرو مجھے ارد گرد کی آگ سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا: ضرور۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھتی چلی گئی، لیکن آگ کی گرمی کا ان پر ذرہ بھر اثر نہ ہوا۔ قریب پہنچ کر فرزند کو گلے لگایا اور پھر واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 40 یا 50 دن اس آگ میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے بڑھ کر میری زندگی میں کوئی دن رات نہیں آئے، میری چاہت تھی کہ میری تمام زندگی اسی طرح گزر جائے۔ الغرض کفار نے چاہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کریں لیکن رسوا ہو گئے، بلندی چاہی لیکن ذلیل ہو گئے، غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انہوں نے اس کی بڑائی چاہی سو ہم نے ناکام کر دیا۔